الرحمن الرحیم حسین اور قرآن، یہ تحریر آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقی نقوی صاحب قبلہ تابصرہ کی ہے، اور اس کو پڑھنے کی سعادت سید شبیہ حیدر نقوی نے حاصل فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ حسین اور قرآن، شہید کربلا کی زندگی کا کامل مرقع از کلام الہی عز اسمہ وجل شانہ۔ یہ مضمون آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقی نقوی صاحب قبلہ تابصرہ نے تحریر فرمایا تھا، مولا امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے۔ آپ نے سب سے پہلے آپ کے خانوادے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 سے اس بات کو شروع کیا، انما بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ تم سے اے پیغمبر کے اہل بیت ہر قسم کی برائی کو دور رکھے اور تمہیں مکمل طہارت کا نمونہ قرار دے۔ پھر آپ نے ولادت کا تذکرہ کیا مولا امام حسین علیہ السلام کی، قرآن مجید سورہ احقاف آیت نمبر 15، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا۔ اس کی ماں کو اس کے زمانہ حمل میں بھی صدمہ و ملال رہا، اور اس کی پیدائش کے وقت بھی رنج رہا، اور اس کے حمل اور دودھ بڑھائی کی مجموعی مدت 30 مہینے تھی۔ آپ کا نسب العین مولا امام حسین علیہ السلام کا اگر نسب العین دیکھنا ہو تو قرآن مجید سورہ انعام آیت نمبر 163، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز، میری تمام عبادتیں، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آپ نے جو مدینے کا سفر کیا، مدینے سے سفر کیا آپ نے، مولا امام حسین جو نکلے تو سورہ قصص آیت نمبر 2 ارشاد فرماتا ہے خدا، فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ وہ نکلے وہاں سے خوف کے عالم میں آئندہ کے ارادوں کو لیے ہوئے، اور انہوں نے کہا پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ جب آپ پہنچے ہیں میدان کربلا میں تو ایک طرف آپ کی قلیل ساتھی تھے، انصار تھے آپ کے، دوسری طرف مقابل میں یزید کا لشکر تھا۔ تو قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 249 میں ارشاد فرماتا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ ایسی کم تعداد جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ آپ کی جماعت کی وفاداری یعنی وفادار جماعت، اور اس میں ایک کی دوسرے سے رخصت۔ قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 23 میں یہ ارشاد فرماتا ہے خدا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ایمانداروں میں کچھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے اللہ سے جانثاری کا جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو پہلے مر کر اپنا وقت پورا کر گئے، اور کچھ بعد میں اپنے وقت کے منتظر رہے، اس پوری جماعت میں سے کسی نے بھی ذرہ بھر اپنی بات نہیں بدلی۔ آخری وقت کے بسایا میں مولا امام حسین علیہ السلام کو دیکھا جائے، چونکہ کربلا میں
سب ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو سورہ عصر کی آیت نمبر 3 میں خدا ارشاد فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپس میں حق کا حکم اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ شان صبر مولا امام حسین کی دیکھنا ہو تو سورہ بقرہ آیت نمبر 156 میں خدا ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون، مبارکباد دو ایسے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو وہ کہہ اٹھیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ انجام آخر میں مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے قرآن مجید سورہ فجر آیت نمبر 27، 28، 29، 30 یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان سے معمور نفس، پلٹ آ اپنے پروردگار کی طرف اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، اور تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، میری بہشت میں داخل ہو جا۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی، قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں خدا اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں سے رزق پاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کارنامہ کربلا میں انجام دیا، یعنی کارنامہ حسینی، اس کے علل و اسباب کلام الہی کے سائے میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعائے ابراہیم ہے کہ ان کی اولاد میں اسلام کے سچے محافظ ہمیشہ باقی رہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 اور 28 میں خدا فرماتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اس وقت جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے تو دعا مانگتے جاتے تھے کہ ہمارے پروردگار ہماری یہ خدمت قبول کر، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہمارے پالنے والے، تو ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ پیدا کر جو تیرا فرما بردار ہو۔ جناب ابراہیم کی وصیت اپنی اولاد کو کہ اسلام کے سچے محافظ رہنا، اس کو بھی قرآن مجید کی آیہ کریمہ میں سورہ بقرہ آیت نمبر 132 میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا اے فرزندو، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے واسطے اس دین یعنی اسلام کو پسند فرمایا ہے، پس نہ مرنا مگر اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے۔ دعائے ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے مصداق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پسماندگان اور سچے پیرو تھے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 68 میں خدا ارشاد فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ابراہیم سے سب سے زیادہ خصوصیت رکھنے والے وہ ہیں جنہوں نے ان کی سچی پیروی کی ہے، اور یہ پیغمبر اور اس کے خاص ماننے والے ہیں، اور مومنوں کا خدا مالک ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عام امت کے راہ راست سے منحرف ہو جانے کا خطرہ یقینی تھا، جس کی طرف قرآن مجید
نے اشارہ کیا سورہ آل عمران 144 نمبر کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل قلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہیں جن کے پہلے بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر یہ اپنی موت سے مر جائیں یا مار ڈالے جائیں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا تو خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ مسلمان حصول اقتدار کے بعد فساد فی الارض کرنے اور باہمی الفت و محبت کے رشتوں کو توڑ دینے والے تھے، جیسا کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 میں قرآن نے اشارہ کیا، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ، کیا تم سے کچھ دور ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو روئے زمین پر فساد پھیلانے اور اپنے رشتے ناتوں کو توڑنے لگو۔ ایک الاسباب میں یہ ہے کہ اس امت میں ایک ایسی جماعت کا وجود ہمیشہ ضروری رہے۔ ظاہر ہے ایسے ماحول میں کوئی تو ہو جو ہادی برحق ہو، جو نیکی کی طرف دعوت دیتی رہے، وہ قوم، وہ جماعت، اور ہر امکانی ذریعے سے برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتی رہے۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ جو نیکی کی طرف بلائے، اچھے کاموں پر آمادہ کرے، برے کاموں سے روکے، اور ایسے ہی لوگ آخرت میں نجات پانے والے ہیں۔ یہ گروہ ایسا ہے کہ جس کا مقصد خلقت ہی یہی ہے کہ وہ برائیوں کے دفعے کی کوشش کرتا رہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وتأمرون الناس بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے کہ تم کیا اچھے گروہ ہو کہ لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیدا کیے گئے ہو، تم اچھے کاموں پر آمادہ کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس جماعت کو کبھی منکرین خدا کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے، جیسے سورہ عمران کی آیت نمبر 149 میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایماندارو، اگر تم نے کافروں کی اطاعت قبول کر لی تو وہ تم کو الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں گے، پھر تم الٹے ہی گھاٹے میں آ جاؤ گے۔ صحیح راستے پر قائم رہنا چاہیے اور ظالموں سے کبھی تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 113 میں خدا ارشاد فرماتا ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء۔ اے رسول، جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، تم اور وہ لوگ جو تمہارے ساتھ اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، صحیح راستے پر ثابت قدم رہو، سرکشی نہ کرو۔ تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو وہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے، اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے، اور ظالموں کی طرف کبھی مائل نہ ہو، ورنہ تم بھی دوزخ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور خدا کے سوا اور لوگ تمہارے مددگار اور سرپرست نہیں ہیں۔ وہ اس بات پر مامور ہیں کہ ہمیشہ صرف اللہ کی اطاعت کریں، کسی کی نہیں۔ خداوند عالم سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں یہ ارشاد فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ انہیں تو بس یہ حکم دیا گیا ہے، صرف اسی کی اطاعت کرتے ہوئے باطل سے کترا کر اللہ کی عبادت کریں، حقوق اللہ اور حقوق الناس کو ادا کریں، یہی تو سچا دین ہے۔ اگر کسی ایک مقام پر فرائض کی ادائی ممکن نہ ہو تو پھر ترک وطن کرنا لازمی ہے۔
قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتوہاجروا فیہا سورہ نساء کی آیت نمبر 97 میں خدا ارشاد فرماتا ہے تمہارا یہ عذر کہ ہمارے یہاں اسباب نہیں تھے کام کرنے کے کیسے کرتے، تو خدا فرماتا ہے جن لوگوں کے قبض روح فرشتوں نے اس حالت میں کی کہ وہ ظلم و قہر کی طاقتوں کے نیچے زندگی گزارتے ہوئے اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، فرشتے کہتے ہیں یہ تم کس عالم میں تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم روئے زمین پر کمزور اور دبائے ہوئے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ خدا کی ایسی لمبی چوڑی زمین میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ تم کہیں ہجرت کر کر چلے جاتے۔ غیر اللہ کی اطاعت سے انکار رکھے اور اس کے نتیجے میں نہ صرف ترک وطن بلکہ آخر میں موت کی بھی پرواہ نہ کرے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 97 یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اے ایماندارو، اے میرے نیک بندو، میری زمین یقیناً کشادہ ہے، تو تم بس میری ہی عبادت کرو۔ ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم سب آخر میں ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ ضرورت پڑے تو انہیں مقابلے کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ قرآن مجید کے سورہ حج کے آیت نمبر 39 تا 41 میں خدا ارشاد فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلاۃ ومساجد یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا ولا ینصرن اللہ الی آخر۔ جن سے جنگ کی جا رہی ہو، ابتدائے جنگ فریق مقابل کی طرف سے ہو گئی تو چونکہ ان پر ظلم ہوا ہے ان کو بھی مقابلے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور خدا ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ ہیں جو صرف اتنی بات کہنے پر کہ ہمارا مالک حقیقی اللہ ہے اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا رہتا تو مختلف مذاہب کی عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے کب کی ڈھا دی گئی ہوتی۔ جو شخص اللہ کے مقاصد کی حمایت کرے گا تو اللہ بھی اس کی حمایت کرے گا۔ بے شک خدا زبردست غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں دنیا میں اقتدار دے دیں تو یہ لوگ نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور اچھے کاموں پر آمادہ کریں گے اور برے کاموں سے روکیں گے، اور بہرحال سب باتوں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ جب مقابلہ پڑ جائے تو ثابت قدم رہنا چاہیے، ذکر الہی ورد زبان رکھنا چاہیے۔ سورہ انفال آیت نمبر 45 میں خدا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایماندارو، جب کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو میدان میں ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہو، نتیجے میں تم کامیاب ہوں گے۔ اگر قتل ہو گئے تو مرضی الہی دنیاوی نعمتوں سے بہتر ہے، جیسا خدا ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں وَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا اپنی موت سے مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس مال و دولت سے جس کو دنیا ہے۔ نتیجے میں فتح یابی اللہ والوں ہی کے لیے خاص ہے۔ قرآن مجید سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں خدا ارشاد فرماتا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔
خدا نے حکم ناطق دے دیا ہے، واضح حکم دے دیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بے شک خدا بڑا زبردست غالب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم۔ حسین اور قرآن، یہ تحریر آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقوی صاحب قبلہ طاب صلاح کی ہے، اور اس کو پڑھنے کی سعادت سید شبیہ حیدر نقوی نے حاصل فرمائی۔ youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔